بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، نہایت اختصار کے ساتھ حضرت مولانا کا تعارف میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ تعارف کی درخواست میں نے خود کی، مولانا سے کہا کہ چند تعریفی کلمات یا تعارفی کلمات آپ کے پیش ہو جائے۔ مولانا نے اجازت دی، چونکہ ہم لوگ تقریباً 23 سال سے ساتھ ہی میں ہیں، صبح شام پڑھانا، لوگوں کی ملاقات کرنا ہے، تو میں مولانا سے اچھی طرح واقف ہوں۔ حضرت مولانا اقبال صاحب مشہور و معروف ہے، تعارف کی ضرورت نہیں۔ جو حضرات تاریخ سے وابستگی رکھتے ہیں وہ ان کو جانتے ہیں۔ یہ دارالعلوم گودرا میں پڑھے، اور یاد رہے کسی شخصیت کا بروز یعنی اس کا ظاہر ہونا، اس کے پیچھے بہت سے عوامل کار فرما ہوتے ہیں۔ مولانا کی تربیت میں پورا دخل گجرات کی علمی شخصیت حضرت مولانا مفتی ابراہیم آچھودی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ مولانا نے ان سے عربی اول سے لے کر دورے تک تمام کتابیں خصوصیت کے ساتھ پڑھی، اور مفتی ابراہیم صاحب نے وہ وقت دیا تو مولانا کے پاس وہ آتے تھے اور سال ہا سال تک پڑھے، پھر اس کے بعد فارغ ہوئے۔ مولانا کا ذوق علمی ہے، دونوں دنیاوی لائن سے بھی اللہ نے بہت نوازا ہے، PTC بھی کیا ہے، BA بھی کیا ہے، اور ابھی تقریباً PhD کر رہے ہیں۔ اور PhD کا ان کا مقالہ ہے کہ گجراتی میں یہ ہے کہ مسلم شاشن کار ما گجرات نو آرتھک وکاس، یعنی جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت یہاں کی اقتصادی صورتحال کیا تھی اور مسلمانوں کا کیا کردار رہا۔ تقریباً 300 صفحات پر مشتمل یہ کتاب انشاءاللہ شائع ہونے جا رہی ہے، اور مولانا کو میں نے کہا، کئی مرتبہ کہا، یہ کتاب میں شائع کروں گا انشاءاللہ۔ آگے بھی کہا تھا، ابھی 2-4 دن پہلے بھی میں نے کہا انشاءاللہ اس کتاب کو میں شائع کروں گا انشاءاللہ۔ میں نے پوچھا کہ مولانا کتنی کتابیں آپ نے دیکھی ہوگی اندازاً؟ کہتے 300 کتابیں۔ اب بتلائیے 300 کتابوں کے مطالعے کا نچوڑ آسان کام نہیں ہے۔ آپ ان اہل علم سے پوچھئے جو دن رات کتابیں دیکھتے ہیں۔ کتابیں دیکھنا تفریح طبع کے لیے نہیں ہوتا۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور جب احمد امین کو مصر میں دیکھا تو ان کی کتاب مذکرات السائح فی الشرق العربی، کہا کہ انحکت ہو الدراسات المزنیہ، انحکت ہو الدراسات المزنیہ۔ احمد امین مطالعہ کرتے کرتے بوڑھے ہو گئے، اور باقی جو اس راستے سے واقف ہے مولانا حبیب الرحمن سے پوچھئے، ابھی وہ تفسیر لکھ رہے، ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ، کتنی محنت پڑ رہی ہے کہ چونٹیوں کی منہ سے شکر کے دانے جمع کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تو مولانا بڑے محنتی واقع ہوئے، چونکہ ہم تو دن رات دیکھ رہے ہیں۔ مولانا کی ایک کتاب ہے 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کا حصہ، یعنی سوتنترتا سنگرام ما مسلمونو فاڑو۔ یہ تقریباً 60 صفحات پر مشتمل کتاب ہے۔ اس پر حضرت مولانا سعید الرحمن صاحب کا مقدمہ بھی ہے۔ آپ نے اس کتاب کو بہت پسند فرمایا ہے، اور آپ دیکھیں گے آپ کو نئی معلومات ہوگی۔ مولانا کی فکر رہتی ہے کہ سمندر میں غواصی کر کے ہیرے لے آتے ہیں، اور سلیقے سے جمع کر کے وہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تقریباً یہ 60 صفحات پر مشتمل ہے، لیکن معلوم کتنی کتابیں دیکھی؟ مجھے معلوم، آپ کو کہہ رہا ہوں تقریباً 100 کے قریب، بلکہ 100 سے زائد
کتابوں کا مطالعہ کیا۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ اگر سونا ہو نا تو کتاب ہاتھ میں لے لو، نیند آ جائے گی۔ تو بہت سے لوگ کتاب اس لیے پڑھتے ہیں کہ نیند آ جاوے۔ بھائی ان لوگوں کی زندگیاں ہی علم کے حصول میں اور علم کے سمندر میں غواصی کرنے میں گزر رہی ہے۔ مولانا الحمدللہ بہت اچھا مقام علم تفسیر میں بھی رکھتے ہیں، یہ تو دعویٰ ہوا۔ دلیل یہ ہے کہ مولانا نے عوام میں پورا قرآن سنایا، عوام میں کئی سال سناتے رہے، آخر وہ اختتام پذیر ہوا۔ گجراتی میں بڑا اچھا رسالہ مولانا نے لکھا ہے کہ جو تراجم ہوئے ہیں گجراتی میں تقریباً 20 ترجموں پر مولانا نے تبصرہ فرمایا ہے، غیر مطبوعہ رسالہ ہے۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ وہ رسالہ مجھے دے دو، چھپوا دیں، تو انشاءاللہ وہ دے دیں گے تو وہ بھی چھپ جائے گا۔ ابھی وہ غیر مطبوعہ ہے، البتہ مضامین مختلف جگہوں پر الحمدللہ شائع ہوئے ہیں۔ مولانا اولیاء کی کتابیں پڑھاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ متضاد چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ اب جو تباین کی نسبت ہیں یہاں تساوی بن جا رہی ہے کہ نہیں، ادھر سے ادھر سے۔ اب مولانا ماشاءاللہ ابن ماجہ پڑھاتے ہیں، ابن ماجہ کے ساتھ ساتھ ہدایہ بھی پڑھاتے ہیں، اور ہدایہ تقریباً 22-23 سال سے برابر پڑھا رہے ہیں۔ تو ہدایہ بھی پڑھا گیا، فقہ میں بھی ایک مقام رکھتے ہیں، اور تاریخ میں تو الحمدللہ اب یہ نہیں کہتے کہ ان کے برابر کوئی نہیں۔ جو محنت کرے گا، من جد وجد، من زرع حصد، مشہور ہے۔ تو جو محنت کرے گا وہ آگے بڑھے گا۔ الحمدللہ مولانا کا امتیازی وصف محنت اور لگن۔ آپ بہت کم، حالانکہ میرے دوست ہیں لیکن پھر بھی ملنا کار ادارت، خیر ہم وہاں مل لیتے ہیں اور پریشان بھی نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، صبح جلدی اٹھ کر مطالعہ کرنا، ہر وقت انہماک، پھر اس کو نوٹ کرنا، پھر اس کو ترتیب دینا۔ مولانا کے زبان سے جملے نکلے کہ میں تھک گیا، میں نے اتنی محنت کی، اور واقعتاً محنت کرتے آدمی تھک جاتا ہے۔ میں اپنی بات جلدی ختم کر دوں گا اور ان کو سننا ہے۔ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ محنت پر کہہ رہا ہوں، جب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین آپ نے لکھی اور مقدمے میں مولانا کو جو تکلیف پڑی ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ مختلف لائبریریوں سے معلومات کو جمع کرنا اتنا مشکل تھا کہ اس بڑھاپے میں بھی وہ جو میں نے محنت کی تھی نا، اس کی کرواہٹ کا احساس اب بھی ہو رہا ہے۔ یہ سمعت اذنائے، یہ میرے کانوں نے یہ بات سنی ہے مجلس میں۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، تضییع اوقات سے بہت اجتناب کرتے ہیں۔ طلباء میں بھی اللہ نے مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ ایک طرف وہ مدرس ہے اور دوسری طرف ایک سرکاری اسکول کے پرنسپل بھی ہے، وہ خود ٹیچر بھی ہے، پرنسپل بھی ہے۔ سرکاری امور کو سنبھالنا، بچوں کو سنبھالنا، پھر اس کے بعد ان تمام امور کو انجام دینا بہت بڑی بات ہے۔ اور جغرافیہ پر مہارت تو میں یہاں کی بات تو نہیں کہہ رہا، لیکن کم سے کم ہمارے ضلع میں شاید کوئی نہیں ہے جغرافیت پر بہترین معلومات رکھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ گودرا کی تقویم بھی انہوں نے بنائی، یعنی گجراتی میں اکشاؤنش، ریکھاؤنش، اور وہ سب دیکھ کر اوقات طے کرنا، پھر خاص کر کے جو یسألونک عن الاہلہ، چاند پر چاند کب بنتا ہے اور کب نکلتا ہے۔ الحمدللہ میں ان کے محاضرات کرواتا رہتا ہوں بچوں میں، تو وہ بتلاتے ہیں کہ چاند کی عمر کتنی ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، کب دکھائی دیتا ہے، کب دکھائی نہیں دیتا۔
اگر اللہ کبھی موقع دے تو ان سے کبھی یہ بھی سنیں گے۔ تو جغرافیہ پر بڑی مہارت ہے۔ مولانا علی میاں فرماتے ہیں جغرافیہ سے ناواقفیت، اس کا مطلب ایسے ہے کہ جیسے حدیث پڑھ رہے ہیں اور سرنگ میں جا رہے ہیں، معلوم ہی نہیں۔ جو لوگ حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب کی کتابیں پڑھتے ہیں، جہان دیدہ ہیں، دنیا میرے آگے ہیں، سفر در سفر، بار بار جغرافیہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ مولانا جو کہتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا ہے، یہاں چوڑا، ادھر ہے ادھر ہے، یہ ساری چیزیں بغیر جغرافیہ کے نہیں آ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ماشاءاللہ جدید تعلیم یافتہ طبقے میں بھی مولانا بہت مقبول ہے۔ جب لڑکا 12ویں پاس ہو تو کہاں جائے؟ تو محاضرے کے لیے مولانا کو بلایا جاتا ہے، اور بلانے کے بعد ان کی رائے لی جاتی ہے کہ اس قسم کا طالب علم ہے، اتنے پرسنٹیج ہے، ان کو کہاں جانا چاہیے۔ بہت سے محاضرات میں ان کے شریک ہوتا ہوں، تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے، مولانا سے سوال کرتا ہے، مولانا راہیں بتاتے ہیں، اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، اس فیلڈ میں جا سکتے ہیں، ادھر جا سکتے ہیں، ادھر جا سکتے ہیں، بہت جچی تلی رائے رکھتے ہیں۔ ابھی چند سال پہلے گجرات کے اور پورے ہندوستان کے منتخب لوگوں کو امریکی حکومت نے بلایا تھا بمبئی میں، جس میں مولانا کا انتخاب ہوا تھا گجرات سے، اور الحمدللہ مؤثر رہے، اور یہ بھی طے پایا تھا کہ تعلیمی جائزے کے لیے شاید امریکہ جانا ہو۔ یہ اس پر کہہ رہا ہوں الحمدللہ کہ بڑے لوگ بھی ان چیزوں کو دیکھ کر ان کا انتخاب فرماتے ہیں۔ اچھے ٹیچر کا ایوارڈ بھی ان کو مل چکا ہے، بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ان کو 2016 میں ملا، اور 2009 میں بھی ایک اچھے ریسرچ اور ایک اچھے مصنف کی حیثیت سے ان کو ایوارڈ الحمدللہ ملا۔ ان کی کتاب ہے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، المسلمون فی الہند، بھارتیہ مسلم ایک ایتہاسک ابھیاس۔ یہ بار بار چھپی دارالعلوم کندھاریا سے، اور الحمدللہ ہمارے علمی حلقوں میں گجراتی زبان کو جاننا، پھر لکھنا، اور پھر اعلیٰ درجے کی لکھنا کہ یشونت مہتا جیسے 500 کتابوں کے مصنف متاثر ہو جائیں، بہت بڑے ہیں گجرات کے، یشونت مہتا ہی نام ہے مولوی اقبال صاحب، یشونت مہتا جیسا، وہ ان کی کتاب پڑھ کے کہے کہ مولوی صاحب آپ بہت اچھا گجراتی لکھتے ہیں۔ اب بتلائیے 500 صفحات کے مصنف کو اس طرح متاثر کرنا، اعلیٰ گجراتی زبان میں سلیقے سے بات کو پیش کرنا، یہ موہبہ ہے من اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ جس سے کام لیتے ہیں ویسے ان کو وہ چیزیں بھی عطا کرتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست اقبال آئے ہیں، یہ بیٹھے، اقبال یہ گجراتی کے بہت اچھے رائٹر ہیں ماشاءاللہ۔ تقریباً مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیام انسانیت کا پورا لٹریچر گجراتی زبان میں لکھا ہے۔ مولانا اقبال صاحب وغیرہ کی بہت ہم آہنگی ایک دوسرے کو پوچھتے رہتے ہیں، مولوی اقبال صاحب ہماری رہنمائی بھی کرتے رہتے ہیں، ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ انہوں نے تقریباً اب تک 22 سے 23 کتابیں گجراتی میں اچھی طرح انہوں نے منتقل کی ہے، تو گجراتی زبان میں ان کا بہت بڑا مقام ہے، میں ان کو زبردستی یہاں لے آیا ہوں۔ خیر، مولانا حبیب الرحمن تو تعارف کے محتاج نہیں، الحمدللہ وہ ہمارے بڑے ہیں، اللہ نے ان کو عربی زبان و ادب کا ذوق، قرآن کریم پڑھنے کی جو صلاحیت، نیز مفسر کی حیثیت سے اللہ نے ان کو جو مقام عطا فرمایا ہے، اور تصوف و سلوک میں جو اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے، خاص کر کے نگاہوں کی پاکیزگی، زبان کی پاکیزگی، یہ ان کا حصہ ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں وقت ضائع کیے بغیر حضرت مولانا اقبال صاحب کو بصد احترام درخواست کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنا محاضرہ پیش کریں۔